کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی اسلام ہے؟ کچھ لوگوں نے پیسوں کے لیے اور سستی شہرت کے لیے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے ہیں۔ ہیلو تو نمسکار، ست سری اکال، السلام علیکم یوٹیوب فیملی۔ تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں شمس پہلوی کی، جو کہ ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا کی بڑی بہن تھی۔ انہوں نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں حجاب کے خلاف جنگ شروع کی، کیونکہ یہ مغربی سٹائل سے بہت ہی زیادہ امپریس تھی اور یہ چاہتی تھی کہ ایران میں بھی مغربی رسم و رواج اپنایا جائے۔ شمس پہلوی نے 1940 میں اپنے خاندان کے ساتھ مل کر عیسائیت اختیار کر لی اور اسلام چھوڑ دیا۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پروین بوبی کے بارے میں، جو کہ 1970 سے 1980 کے درمیان بالی ووڈ کی مشہور ترین ایکٹریس تھی۔ وہ اپنے بولڈ سینز کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور تھی۔ پروین بوبی کا تعلق ایک پشتون قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام ولید محمد خان تھا۔ انہوں نے پیسوں اور شہرت کے لیے اسلام چھوڑ دیا اور ہندو مت کو اختیار کر لیا، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہندو مت کو بھی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی اور 2005 میں یہ اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی۔ تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں فاطمہ ثنا شیخ کے بارے میں، جو کہ مووی دنگل سے بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں۔ یہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے والد کشمیری ہندو اور والدہ کشمیری مسلم ہیں۔ ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے اور ان کی پرورش مسلمان بچوں کی طرح ہوئی ہے، مگر کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں مسلمان نہ کہا جائے اور نہ ہی ہندو کہا جائے، اور یہ کوئی مذہب فالو نہیں کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں زیان ملک کے بارے میں، جو کہ برٹش پاکستانی ہیں۔ یہ یاسر ملک کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے ایک برٹش وومن سے شادی کی، جن سے زیان ملک اور ان کی 2 بہنیں پیدا ہوئیں۔ ان کی پرورش بھی مسلمانوں کی طرح ہوئی اور یہ قریبی مسجد میں قرآن مجید بھی پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ایک برٹش میگزین وہ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب مسلمان نہیں ہیں اور یہ 6 سے 7 سال ایک امریکن ماڈل کیکی حدید کے ساتھ شادی کے بغیر رہ چکے ہیں اور ان میں سے ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی ہے، اور یہ اب ایتھکس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے۔ اب بات کریں براک حسین اوباما کے بارے میں، جو کہ امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق کہ براک اوباما کرسچین نہیں مسلم ہے، لیکن براک اوباما نے ابھی مسلم چھوڑ کر کرسچین اختیار کر لی ہے، جبکہ ان کے آباء و اجداد اور ان کے فادر سینئر براک اوباما ایک کینیا کے مسلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مارچ 2021 میں ان کی گرینڈ مدر کی ڈیتھ پر ان کی گرینڈ مدر کو سینئر براک اوباما کے ساتھ دفنایا گیا۔ اب بات کریں سری لنکا کے مشہور بیٹسمین اور ایکس کیپٹن تلاکرانتی دلشان کے بارے میں، جو کہ 1976 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلمان تھے، جبکہ ان کی والدہ بدھ مت کی پیروکار، لیکن ان کی پرورش مسلمانوں کی طرح ہوئی اور یہ قریبی مسجد میں عبادت کے لیے جاتے تھے اور انہوں نے وہاں سے قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ان کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور ان کا مسلم نام طاعون محمد شان تھا۔ 16 سال کی عمر میں ایک ٹیسٹ میچ کے دوران انہوں نے اپنے کوچ کی بات مان کر بدھ مت کو اختیار کر لیا، جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے، اور یہ بھی کافر ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں جاوید اختر کے بارے میں، جو کہ بالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد ہیں، جو کہ خود ایک مشہور شاعر اور کالم نگار ہیں۔ 79 سالہ جاوید اختر کا تعلق انڈیا سے ہے۔ ان کے والد کا نام جان نثار اختر، جو کہ ایک مشہور شاعر تھے، جبکہ ان کے دادا کا شمار مشہور علماء دین میں ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنے آباء و اجداد میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور ان کی شاعری کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ ایتھیسٹ مذہب کو فالو
فالو کر رہے ہیں اور ان کے مطابق اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں نرگس دت کے بارے میں، جو کہ بالی ووڈ ایکٹر سنجے دت کی والدہ ہیں اور اس وقت کی مشہور ترین ایکٹر ہیں، جو کہ ایک مسلم خاندان سے بلونگ کرتی ہیں۔ ایک دن شوٹنگ کے دوران یہ اپنے کو ایکٹر سنیل دت سے پیار کرنے لگی اور ایک مرتبہ سیٹ پر آگ لگ جانے کے بعد سنیل دت نے ان کو آگ سے بچایا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے سنیل دت سے شادی کی۔ انہوں نے اپنا مذہب بھی بدل لیا اور اپنا نام بھی نرگس دت سے نرمیلا دت رکھ لیا۔ اب بات کرتے ہیں انور شیخ کے بارے میں، جو کہ پاکستانی ہیں لیکن وہ بھی اب اسلام چھوڑ کر کافر بن چکے ہیں۔ 1 جون 1928 کو حج کے دن ایک کشمیری خاندان کے گھر گجرات میں انور شیخ پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا گیا۔ پیسوں کے لالچ میں یہ برطانیہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک گوری سے شادی کی اور اپنا نام چینج کر انیروتھ گیانیسیکا رکھ لیا اور اسلام کے خلاف کالم لکھنے لگے اور اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ اب بات کرتے ہیں تسلیمہ نسرین کے بارے میں، جو کہ بنگلہ دیشین آتھر ہے۔ 1962 میں مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والی تسلیمہ نسرین بھی مسلمان خاندان سے بلونگ کرتی ہیں۔ مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش بن چکا ہے، مگر پھر انہوں نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کیا اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھنے لگی۔ بنگلہ دیشی حکومت نے ان کو جلا وطن کر دیا، مگر اب یہ انڈیا میں رہتی ہیں اور اسلام کے خلاف زہر گھول رہی ہیں اور لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں۔ اور بھی بہت سارے مشہور لوگ ہیں جو کہ یا پھر کافر ہو چکے ہیں یا ان کے مذہب کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو چکے ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ سی یو سون، گڈ بائے۔